السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ جمہوریت کو کون مستحکم کر رہا ہے اور کون کمزور کر رہا ہے؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ بجٹ اجلاس میں جو کچھ ہوا، حکومت پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ نے جمہوری اقدار کا خیال نہیں رکھا، جس طرح سے قوانین پاس کرائے، جمہوریت کو کمزور کیا۔ اپوزیشن احتجاج کی تیاری کر رہی ہے، مختلف طریقے اختیار کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ یہ جملہ بڑا بھاری جملہ ہے، جمہوریت کو کمزور کرنا، حکومت کو ڈیریل کرنا، یا اپوزیشن کہے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا، اس کا اور مطلب ہے۔ جمہوریت کو کمزور کرنے کا مطلب خاصا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم کے پہلے سے جو احتجاج اسکیجول تھے وہ اب ان کا وقت قریب آ رہا ہے۔ سوات میں ایک بڑا جلسہ ہوگا اور پھر کراچی میں بڑا جلسہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ پہلے بھی تو پی ڈی ایم جلسے کرتی رہی ہے، پہلے حکومت کا کیا بگاڑ دیا پی ڈی ایم نے جو اب ان جلسوں سے پی ڈی ایم حکومت کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز دی ہے اور بیٹل گراؤنڈ جو اب معلوم ہو رہا ہے آنے والے وقت میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، وہ الیکشن اصلاحات کی کوشش ہے جو حکومت کرنا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کسی صورت اسے ماننے کو تیار نہیں ہے اور حکومت اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوگی، کیونکہ اس تجویز کو قبول کر لیا گیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کی تائید کی ہے، آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے، جب ہوگی تو پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی ایک مرتبہ پھر ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے گی۔ تو کیا پی ڈی ایم کی کشتی میں ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی سوار ہو جائے گی اور پھر پی ڈی ایم کی قوت میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی؟ ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے ہی۔ ساتھ ساتھ شوگر اسکینڈل میں شہباز شریف صاحب کو ایف آئی اے نے طلب کیا ہے اور یہ ایک تاثر موجود ہے کہ جب بھی اپوزیشن کی طرف سے کوئی موو ہوتی ہے تو آرم ٹوئسٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایف آئی اے نے اب طلب کیا ہے شہباز شریف صاحب کو، یہ آرم ٹوئسٹنگ ہے یا واقعی اس کیس میں ان کو جانا ہی تھا اور اپنے جواب دینے ہی تھے، اور یہ ایک نارمل روٹین کی کاروائی ہے جس کا حصہ بنیں گے شہباز شریف صاحب؟ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ مہمانوں کو میں آپ سے تعارف کراؤں۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ملک احمد خان صاحب موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں اور یہ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، یہ ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ پہلے سے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے اور ان کے اعتراضات نہیں ہونے چاہیے، پھر اس بل کو ٹیبل کیا جاتا، پھر اس پر ایک کنسنسس پہلے سے موجود ہوتا؟ آپ نے کنسنسس پیدا نہ کر کے اس معاملے کو اور الجھا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو الیکشن کے حوالے سے انگلیاں اٹھانا، الیکشن کے نتائج کو چیلنج کرنا اور اپنی ہار کو تسلیم نہ کرنا، یہ وہ ہمارا وتیرہ رہا ہے کہ جو کئی دہائیوں پہ یہ داستان جو ہے وہ محیط ہے۔ اب کیا ہم نے ایسے ہی چلنا ہے جو 126 دن کے دھرنے کے ساتھ جڑی ہماری تاریخ ہے، یا میاں نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اور مجھے کیوں نکالا کہ یہ گردان، یا ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کے اندر بھی دنیا کے جدید استوار پہ ایک امپائر جو ہے جس کے اندر آپ کے نیبرنگ کنٹری ہوں، آپ کے ریجنل کنٹریز ہوں، آپ کے انٹرنیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوں، جہاں کہیں بھی ایک ریگولیٹر کا کانسیپٹ رہا، وہ الیکشن کمیشن آف ریلیونٹ کنٹری جو ہے اس کا ایک اہم رول دیکھنے میں آیا۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت بننے کے بعد سب سے زیادہ ریزسٹنس اپوزیشن کی آئی، مختلف طرح کی انہوں نے نعرے بازی بھی کی، ان کے تحفظات بھی رہے، انہوں نے انگلیاں بھی اٹھائیں اس الیکشن پہ۔ الٹیمیٹلی ایک کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنی۔ اس پارلیمانی کمیٹی کو یہ ٹاسکنگ دی گئی کہ وہ ان ریفارمز پہ کام کرے، ایک کنسنسس بلڈ کرے اور ایک وے فارورڈ بنائے اور پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا میکنزم ایوالو کرے جس کے تحت ٹرانسپیرنسی آف الیکشن جو ہے اس کو پارلیمانی کمیٹیوں میں بھی کنسنسس نہیں ہوا اس معاملے پر، اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی اس پر کوئی اپنی اچھی رائے نہیں دی، انہوں نے بھی اعتراض کیا، اس کے باوجود آپ نے اس بل کو ٹیبل کر دیا اور قومی اسمبلی سے پاس کرا دیا۔ بات یہ مسعود صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سینٹ الیکشن کے حوالے سے
सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट ने वो बॉल जो है वापस इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंकी और अपने फैसले में ये लिखा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लेके फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर करना, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने उन तमाम अहदाफ को सेट करे और अपने तौर पे ये इनिशिएटिव ले और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए किस तरह से वोट चोरी होने से बचाया जा सके उसकी एक हिकमत अमली सामने लेके आए। तो इस पूरे नैरेटिव को आप हमेशा के लिए स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं जब आप टेक्नोलॉजी के जरिए बायोमेट्रिक सिस्टम को मुतारफ करा के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए आप पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसको इंश्योर कर सकते हैं। उसकी मोडेलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, उसके साथ एतमाद का फुकदान है, एतमाद का फुकदान है, इसलिए शायद ये मामला आगे नहीं बढ़ा। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर बड़ा क्लियर है तो वो आरटीएस के जख्म अभी ताज़ा है ना ऑपोजिशन के, तो वो आरटीएस भी तो टेक्नोलॉजी थी। मलिक अहमद खान साहब, होना तो चाहिए, ऑटोमेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ये एतमाद का ही फुकदान है या वाकई ये तरीक़ाकार राइज हो ही नहीं सकता? जी मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा बुनियादी सवाल पहले तय करना ज़रूरी है कि क्या ये जो कवानीन हुकूमत ने बुलडोज़ किए हैं उन कवानीन की सेहत क्या है। वो कवानीन क्या आइन के साथ मुतसादिम हैं या वो आइन को किसी तरह से पूरी लेटर एंड स्पिरिट में वो फॉलो करते हैं ये कवानीन। अच्छा, अगर ये तस्वर किया जाए कि इंतखाबी फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई और फ़ैसला कर सकता है, यानी हुकूमत फ़ैसला कर सकती है, तो ये तो फिर आर्टिकल 219 की नफ़ी होगी स्ट्रेट अवे। 219 तो कहता है कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ठीक है। अच्छा, इसी आइन का आर्टिकल 222 ये कहता है कि इन इख्तियारात में कमी भी नहीं की जा सकती, यानी जो 1973 के आइन में मुतफ़िका तौर पे इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिए गए हैं, अगर कभी कोई आइनी तरमीम आएगी तो वो आइनी तरमीम इन इख्तियारात में इजाफ़ा तो कर सकती है, लेकिन ये जो बेसिक चंद बातें आइन में तय कर दी गई कि वो किसी कानून के साथ उनको बदला नहीं जा सकता। इसी तरह आइन का आर्टिकल 51 है, वो ये कहता है कि अगर आप हल्का बंदी का फ़ैसला करेंगे तो वो आप आबादी की बुनियाद पर करेंगे। ये लॉ जो प्रपोज के उन्होंने किए हैं या जो पास किए हैं या जो बुलडोज़ किए हैं वटेवर, उनमें ये कह रहे हैं कि वोटर्स की बुनियाद पे होगा। अच्छा, और उसके बाद जो बात है कि जो इलेक्टोरल लॉज का जो सेक्शन 17 है, अब उसमें अगर ये तस्वर कर लें आप कि ये जो अभी ये जो इलेक्शन नई वोटिंग मशीन्स की बात की जा रही जी। अच्छा, इलेक्शन वोटिंग मशीन्स पे ये तो दो फ्रीकैन की बात है ना, एक गवर्नमेंट भी इलेक्शन की फ्रीक है। अब जो फैसले करने होते हैं वो किसी सूरत भी फ्रीकैन एक फ्रीक वो फैसला अपने तौर पे नहीं कर सकता। ये तो बुनियादी असूलों के जिनके तहत आपने कंटेस्ट करने उनके खिलाफ है। अब हुकूमत ने ये कैसे फैसला कर लिया, हुकूमत सिंगल पार्टी तो नहीं है, ये तो नहीं मुमकिन हो सकता कि उस इलेक्शन में सिर्फ गवर्नमेंट की जो पार्टी है पीटीआई सिर्फ उसी ने कंटेस्ट करना है, ऑपोजिशन की पार्टीज़ ने भी कंटेस्ट करना है। तो अगर ये बात मुत्तफिका नहीं होगी तो काबिल कबूल किसको होगी। और अगर ये न्यूट्रल यानी इलेक्शन कमीशन को कानून के और आइन के ज़िम्मे में अगर आप रखें तो उसकी एक पोजीशन न्यूट्रलिटी की है। जो तरमीम की ज़रूरत है या जिन कवानीन को नए बनाने की ज़रूरत है वो ये हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा बाइख्तियार बनाएं। आप इलेक्शन कमीशन को आपको रिवील री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन के खतूत पे इस्तवार कर लें, उनको वो इख्तियारात दे दें। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ करना चाहते हैं तो फिर आप सेम डे में इतनी बड़ी प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर शकूक व शुबहात आएंगे। उसके लिए आपको ये पहले किसी जगह पे उस वोटिंग मशीन को पहले किसी बाई इलेक्शंस में या कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन की मशावरत के साथ उसको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसका प्लान तो है हुकूमत के पास, करना पड़ेगा। उसका प्लान है कि जो बाकी इलेक्शंस होंगे मैं वही आपसे कह रहा हूँ इदारों में, वहाँ पर ये प्रेस क्लब वगैरह में देखिए ना, उसके साथ ही जी इसी के साथ एक तीसरा एतराज़ भी है। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप ये समझें कि आपके जो वोटिंग
ہے میکنزم آپ نے جو ایوالو کرنا ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ ای ووٹنگ ہوگی, جو آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ دے رہے ہیں. تو ای ووٹنگ کی ہیک پروف ہونے کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہیک نہیں ہو سکے گا, یا گورنمنٹ جو اس وقت اختیار میں ہے وہ اس کو مس یوز نہیں کر لے گی. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جواب کسی طرف سے بھی دیے نہیں گئے اور قوانین کو پاس کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اس لیے ان پر اعتراض ہے. ملک صاحب یہ معاملہ جیسے بھٹی صاحب, ملک صاحب نے جیسے یہ معاملہ بتایا کہ یہ جو ترامیم ہیں قانون میں آئین سے متصادم ہیں, اتفاق رائے موجود نہیں ہے, اور جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ فول پروف کیسے ہے اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا. یہ سب کچھ حکومت کو کر لینا چاہیے تھا, یقینی طور پہ کرنا چاہیے تھا. حکومت نے اگر یہ نہیں کیا تو کیا حکومت واقعی اس کو صرف ایک پلے کرنا چاہتی ہے, قانون بنانا نہیں چاہتی, صرف ٹیبل کرنا اس کا مقصد تھا؟ کیونکہ ان تحفظات کے ہوتے ہوئے تو بہت مشکل ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے مسعود کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پر اتفاق رائے ہو پائے گا. سیاسی جماعتوں کا جو ماحول ہے, جو ایٹماسفیئر ہے, جو حکومت کا موقف ہے, جو اپوزیشن کا حکومت کے متعلق موقف ہے, یا حکومت کا اپوزیشن کے متعلق موقف ہے. یعنی ایک حکومت کہہ رہی ہے پوری اپوزیشن چور اور ڈاکو ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ پورا نظام ہی جعلی ہے, جعلی مینڈیٹ ہے, سب کچھ ہے. اور تو یہ اس ماحول میں کشمیر پر یہ اکٹھے نہیں ہوئے, کرونا پر یہ اکٹھے نہیں ہوئے, ٹڈی دل پر اکٹھے نہیں ہوئے, نیب ترامیم پر یہ کوئی بریک تھرو نہ کر سکے, فیٹف پر انہوں نے کچھ جیسے کہ کچھ پہ اکٹھے اور کچھ پہ مخالف. اور انتخابی اصلاحات وہ ہے کہ جو ان ساروں کا نعرہ تھا, کیونکہ سارے ڈسے ہوئے ہیں. 5 سال پہلے جائیں تو پیپلز پارٹی رو رہی تھی, 5 سال بعد جائیں مسلم لیگ نون رو رہی ہے, اس کے بعد تحریک انصاف نے دھرنے دیے, اس کے بعد اب پھر یہ, اور ایون ایک ڈسکے کا الیکشن جو ہے, جو حالات ہمارے یہ ہیں الیکشن کمیشن کے, ہمارے باقی سارے جو سسٹم کے یا نظام کے, کہ ایک الیکشن جو ایک حلقے کا الیکشن ہے اس میں بھی بڑی مشکل ثابت ہوتی ہے اور اس میں بھی پرابلمز ہوتے ہیں. اب جو میں اس حق میں ہوں کہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. یہ جو ترامیم اچھی ترامیم ہے, اس میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 13 ترامیم ایسی ہیں کہ جو آئین سے متصادم ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن ایک بااختیار ادارہ ہے, خود مختار ادارہ ہے, اور اس کی خود مختاری پر حرف نہیں آنا چاہیے, لیکن اس کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, حکومت کو الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے. یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر 4 ماہ میں یہ قانون سازی نہیں ہوتی یا یہ تمام مراحل طے نہیں ہوتے تو پھر وقت نہیں رہ جائے گا کہ اگلے الیکشن کے لیے منصوبہ قابل عمل ہو. کیونکہ قانون سازی ہونی ہے, الیکٹرانک مشینوں کی خرید ہونی ہے, تربیت سازی ہونی ہے, آگاہی ہونی ہے, ٹیکنالوجی کے ماہرین, پولنگ عملہ کی جدید طرز پر تربیت کے لیے, اور پھر الیکشن کمیشن نے اس کے لیے 1 کھرب کا تخمینہ لگایا ہوا ہے کہ یہ 1 کھرب کا پروجیکٹ ہے. اب اس میں یہ ہوا کہ مسئلہ کہاں پیدا ہوا, جب وزیر اعظم صاحب اور وزراء نے بہت زیادہ اس پر زور دیا, اس انتخابی اصلاحات اور ای ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ کے فضائل اور بنائے, تو اپوزیشن کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کے لیے وزیر اعظم کو جو خط لکھا گیا وہ ہنگامہ آرائی کا نظر ہو چکا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور ووٹنگ سسٹم کے بارے میں جو دستاویزات بھجوائیں گی وہ بھی عدم توجہ کا شکار ہیں. الیکشن کمیشن نے 13 تو آئین سے متصادم اور کوئی 9 کے قریب انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے, جو الیکشن کمیشن ایکٹ ترمیمی ایکٹ 2020 سے متصادم ہے. ٹھیک ہے. باقی ملک صاحب نے بتایا جو مین ہے, انتخابی فہرستیں جیسے ہیں, جیسے الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں, جیسے حلقہ بندیاں ہیں, جیسے اس طرح اور بڑے. لیکن بات یہ ہے کہ کرے گا کون؟ یہ نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. کیوں روتے ہیں پھر یہ؟ یا تو مان جائیں کہ جو دھاندلی سے جیت جائے یا جو شفاف الیکشن سے جیت جائے. کیوں کہتے ہیں کبھی یہ RO کا الیکشن ہے, کیوں کہتے ہیں کہ کبھی یہ سلیکٹرز کا الیکشن ہے, کیوں کہتے ہیں کہ کبھی یہ تو وہ فلاں ہو گیا, وہ فلاں ہو گیا, وہ فلاں دھاندلی ہو گئی, ہمیں فارم 45 نہیں ملے. تو کر کس نے کرنا ہے؟ بالکل کرنا بھی کس نے ہے؟ یہ جو یہ اسمبلی میں جو آپ حال دیکھ رہے ہیں, اسمبلی میں جو جس طرح
لاسٹ سیشن ہوئے ہیں یا 3 سالہ کارکردگی یا اس سے پہلے کارکردگی، یہ پارلیمنٹ سپریم، پارلیمنٹ کا تقدس، پارلیمنٹ سارے قانون سازی کرے گی. تو اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ہم یہ انتخابی اصلاحات نہیں کر پا رہے تو اس سے بڑی نالائکی کیا ہوگی؟ اگر ساری جماعتیں اس پر متفق نہیں ہوتی تو پھر ان کو کوئی حق نہیں ہے. ارشاد جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا، ملک صاحب اس پر آپ رسپونڈ کریں گے کہ حکومت نے ایک انیشیٹو تو لیا، آپ کے اعتراضات ہیں وہ سن لیں، اس کو ریفائن کر لیں، کرنے کی تو ضرورت ہے نا اس کو، یا نہیں؟ نہیں دیکھیں، اس پہ تو بالکل قطعی طور پہ ابھی شہباز صاحب نے جو ریسنٹلی ایک خط الیکشن کمیشن کو لکھا ہے یا اس کے بعد آل پارٹیز کو لکھا ہے، اس میں الیکشن اصلاحات کی بات پر اصرار کیا گیا ہے، اور ہمیں اس بات پر قطعی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ الیکشن اصلاحات بالکل ہونی چاہیے، لیکن وہ اصلاحات کی نیچر کیا ہونی چاہیے؟ وہ اصلاحات اس کے اندر ان اداروں کا رول جن پہ الزام لگتا ہے اس کو ختم کرنے کی بات کریں تب تو اصلاحات ہوئیں. وہ اصلاحات الیکشن کمیشن کو طاقتور بنانے کی بات کریں تب تو اصلاحات ہوئیں. وہ اصلاحات اگر آئین سے متصادم نہ ہوں تب تو اصلاحات ہوں گی. وہ اصلاحات اگر قانون سازی کے وہ تمام تقاضے پورے کرے جن میں مشاورت، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ریڈنگز، بلز کی پراپر فارمولیشن، الیسٹنگ پبلک اوپینین، ان تمام لوگوں کی رائے کو بیچ میں شامل کریں جن کی رائے کے بغیر الیکشن کمیشن کے اور باقی الیکشن سے متعلقہ اختیارات کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی تجویز دینا ویسے ہی غیر منطقی ہوگی. تو حکومت ایک فریق ہے الیکشنز کے معاملے میں. بالکل آپ کا پوائنٹ پہنچ رہا ہے کہ یہ پورا ڈیو پروسیس ہونا چاہیے اور جو اعتراضات ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، لیکن حکومت بڑی جلدی میں 4 مہینے ہیں، 4 مہینے کے دوران یہ معاملہ سارا نمٹانا ضروری ہے. تو اس وقت میں حکومت کر پاتی ہے نہیں کر پاتی، یہ ایک سوال اس پر موجود رہے گا. ایک بریک مجھے لینے دیں، بریک کے بعد یہ بھی پوچھیں گے فردوس حشقاوان صاحبہ سے کہ یہ اپوزیشن ایک مرتبہ پھر اکٹھی ہو رہی ہے، تو اس دفعہ کیا لگ رہا ہے، کوئی خطرہ ہے حکومت کے لیے یا حکومت چل ماحول میں؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. شہباز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز دی ہے جسے اپوزیشن جماعتوں نے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول کیا ہے، اور پی ڈی ایم کے جلسے بھی ہو رہے ہیں. تو پی ڈی ایم سے جو راستے جدا کر لیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو ایک مرتبہ پھر اپوزیشن ساتھ مل کے بیٹھے گی، ماحول تبدیل ہوگا اور یہ الیکشن اصلاحات کے معاملے پر تیار نہیں ہے. نون لیگ بھی تیار نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی تیار نہیں ہے، تو یہ شاید بیٹل گراؤنڈ بن جائے حکومت کے خلاف. فردوس حشقاوان صاحبہ، اس کا اندازہ ہے آپ کو کہ یہ دوبارہ مل کے بیٹھیں گے اور اس پر بڑا سخت موقف ہے اپوزیشن کا آپ کے خلاف؟ مسعود، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو میرے دونوں پارٹیسپینٹس ہیں پروگرام میں ان کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گی کہ دیکھیں، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں یہ اس وقت قوم کی آواز ہے اور اس آواز کو تقویت دینے کی ضرورت ہے. پی ایم ایل این کا جو وتیرہ رہا ہے اور جو بدقسمتی سے رویہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس اختیار اور اقتدار اور ہر طرح کے وسائل ہوتے ہیں تو وہ ان انسٹیٹیوشنل ریفارم سے گریزاں ہوتی ہے، اس کے قدم اس مثبت سمت کی طرف نہیں بڑھتے. وہ نیب کے اندر قوانین کے اندر ترامیم ہو یا الیکٹرانک ریفارمز کے ساتھ جڑے انیشیٹیوز ہوں. اب جب اس وقت ایک مثبت قدم اٹھایا گیا اور ہماری جو اس کے پیچھے مت ہے یا فلسفی ہے یا جو اس وقت اوورسیز پاکستانیز کی خواہش ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ونس فار آل آپ کو ایک ایسا میکنزم، ایک ایسا سٹرکچر، ایک ایسا ویل پلانڈ روڈ میپ جو ہے اس قوم کے سامنے لانا ہے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. اس پر تو اعتراض نہیں کر رہے، مگر جب آپ نے اگر اس بات کو آگے بڑھانا ہے تو اس کا جواب دینا پھر کہ ملک صاحب نے کہا آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیا 219 کا یا آرٹیکل 51 کا حوالہ دیا. کیا بھٹی صاحب نے ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن نے جو ترامیم تجویز کی ہیں تو ان پر جواب دینا کہ ان پر آپ نے کیا سوچا ہے. وہ اس کو تو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے اس بل کو جو آپ نے قومی اسمبلی سے پاس کرا لیا ہے. سو اس میں یہ جو نیشنل کنسنسس ہوتا ہے اور ایک نیشنل پالیسی بنتی ہے، ایک نیشنل کوہیژن چاہیے ہوتی ہے کسی بھی ایسے انیشیٹو کو لینے کے لیے، تو اس میں اپوزیشن جو ہے ہمیشہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتی ہے. اس وقت بھی اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ سیاست کرنے کی بجائے اس ایشو پہ اور اس کو صرف حکومتی انیشیٹو سمجھتے ہوئے مسترد کرنے کی بجائے حکومت کے ساتھ مل کے اس عمل کو آگے بڑھائے. کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی ہے، ایک عمل ہے، ایک مثبت انیشیٹو لیا گیا ہے، ایک پازیٹیو آپ نے سٹارٹ لیا ہے، تو اس کے اندر کہیں پہ کوئی گیپس ہیں تو آئیے مل کے بیٹھ کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں.
لیکن یہی پاکستان کا مستقبل ہے. اس وقت ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کسی جگہ بھی اس فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو انشور نہیں کر سکتے. اور دنیا کے جو آپ کے ہمسائے ممالک میں اگر میں اس کا نام نہ لوں انڈیا کا، تو اس کو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ہیں وہ، لیکن آج تک وہاں کے الیکٹورل پروسیس پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. ہمارے ان سے 100 اختلاف ہیں، ہمارا بدترین دشمن ہے، لیکن وہاں ریگولیٹر امپاورڈ ہے. وہاں ریگولیٹر جو ہے اس کے پاس ہر طرح کی اتھارٹی ہے. وہ ریگولیٹر جو ہے پولیٹیکلی ملائن نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ بجا ہے کہ اب اپوزیشن دوبارہ سے سر جوڑ کے حکومت کے خلاف جو ہے وہ اثر نو اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے. تو دیکھیں یہ اپوزیشن جو ہے جس کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، یہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کیا کرے گی؟ وہ اپوزیشن جو کسی ایک بیانیے پہ متفق نہیں ہے اور جس کا اپنا بیانیہ انتشار کا شکار ہے، وہ کس طرح حکومتی صفوں کے اندر جو اس وقت یکجہتی اور ہر طرح سے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں معیشت ہو، آپ کی اوورآل پرفارمنس جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے، بالکل آپ کہہ رہی ہیں آپ کو کوئی اس سے خطرہ نہیں ہے. تو ملک صاحب یہی اپوزیشن تو پہلے بھی سر جوڑ کے بھی بیٹھی، ریلیاں بھی نکالیں، جلسے بھی کیے، پارلیمنٹ میں بھی ساتھ رہے، سب کچھ کیا، حکومت اپنی جگہ پہ ویسے ہی کھڑی ہے. یہ آپ دوبارہ اگر مل کے بیٹھتے بھی ہیں تو حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اپنی مرضی چلا رہی ہے. نہیں مسعود صاحب، اپوزیشن کا کام صرف حکومت گرانا تھوڑی ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جس دن بھی کوئی نئی حکومت بنتی ہے اسی دن یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حکومت نے آج ہی ختم. معذرت کے ساتھ یہ بات ہم نہیں کہتے نا، یہ بات اپوزیشن کے رہنما جلسوں میں، تقریروں میں، پریس کانفرنس میں کہتے ہیں، تاریخیں دیتے ہیں کہ ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں. جی مسعود صاحب، میں بحیثیت اپوزیشن کے ایک رکن کے یہ بات کہہ رہا ہوں. جی دیکھیں نا، اس طرح تو جو بات ہے اپوزیشن کے جو باقی ذمہ داریاں اس میں حکومت کی کمزوری کی نشاندہی کرنا، حکومت کے اوپر تنقید کرنا، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کرنا، بالکل وہ معاملات جن میں ایک عوامی اضطراب شامل ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کرنا. اور اگر ان سب چیزوں کو گورنمنٹ جیسے کہ یہ پریزنٹ گورنمنٹ اڈھیر نہیں کر رہی تو پھر اس کے بعد یہ ایک انتہائی صورت کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر پھر اپوزیشن اپنی کوششیں بھی کرتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر حکومت کے خاتمے کے لیے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے حکومت ختم نہیں ہو سکی تو ایک اٹیمپٹ میں نہیں ہوئی، میں بھی دوسری میں ہو جائے، میں بھی پہلی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو سکی دوسری کامیاب ہو جائے، میں بھی زیادہ فورسفل طریقے سے اپوزیشن اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ کھڑا کرے اور پرسو کر لے اپنے اس ایجنڈے کو جس کے ساتھ حکومت کو گرایا جا سکتا ہے. یہ تو ساری پولیٹکس ہے، اس میں اچیویبلز کیا ہوتے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. لیکن ایک پولیٹکس اپنا رستہ خود بناتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے، جامد نہیں ہوتی. کئی جگہ پر آپ کو کامیابی ہو جاتی ہے، کئی جگہ ناکامی ہو جاتی ہے. لیکن حکومت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے وہ تمام بنیادی چیزیں کرنی ہیں جو حکومتیں کرتی ہیں، یعنی پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے. آپ منصف ہیں اس بات کے، آپ بتا دیں کہ اگر اس حکومت نے اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کیا ہے تو یہ گورنمنٹ کے کریڈٹ میں ہوگا، اور اگر اس کو فردر فیول کیا ہے تو پھر یہ گورنمنٹ کے کریڈٹ میں نہیں ہو سکتا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کی پرفارمنس سے عوام الناس کی تکالیف میں کمی آئی ہے تو یہ بات تو حکومت کے کریڈٹ میں ہو سکتی ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کی پرفارمنس سے عوام الناس کی مسائل میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی بڑی ہے، غربت بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، تو پھر اس پہ حکومت جو ہے جواب دے. تو ایسا کرتے ہیں ملک صاحب، اس پر منصف نا اگر ارشاد بھٹی صاحب کو بنا لیتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب جو ہے نا وہ اس پر صحیح اپنی رائے دے سکیں گے آپ ان کو بنا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کس نے بڑھایا، اور یہ جو ہاتھا پائی ہم نے ایوانوں میں دیکھی، آنے والے وقتوں میں اس کا کیا سڑکوں پر کیا حل ہونے والا ہے. ایک مختصر سی بریک لیں دیں، پھر بھٹی صاحب آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں یقینی طور پر مسائل ہیں، اور اکثر مسائل جو ہیں میں نہ مانوں کی گردان کے گرد گھومتے نظر آ رہے ہیں. یہ گردان حکومت کی طرف سے بھی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی ہے. بھٹی صاحب، آپ کی عدالت میں مقدمہ ہے کہ یہ سیاسی ہم آہنگی نہیں ہے ملک میں، اور پولیٹیکل ٹیمپریچر جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، مار پٹائی اور گالم گلوچ تک آ گیا ہے، تو اس کا اصل ذمہ دار کون ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے ذمہ دار سب ہیں. اس کے ذمہ دار ساری جماعتیں ہیں، اس کے ذمہ دار ساری جماعتوں کے سربراہ ہیں، اس کے ذمہ دار
पूरी पार्लियामेंट है, इसके ये सब के सब जिम्मेदार हैं। उसकी वजह ये है कि सब के सब ने अपने अपने शेर जवान पाल रखे हैं, जिनका काम है एक दूसरे पर हमलावर होना और एक दूसरे को अब तो बात गालम गलोच तक पहुंच गई है। गालम गलोच और तंज, और जो उस सिर्फ एक पार्लियामेंट के उस सेशन की बात कर लें, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स में होता है, सारा कुछ होता है, इस तरह के होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया की पार्लियामेंट्स में और भी बड़े काम होते हैं, मुस्बत काम होते हैं। हम जैसे जो गरीब लोग हैं, जो आवाम हैं, उनकी बातें होती हैं, उनकी इश्यूज होते हैं। हुकूमत अपोजिशन इकट्ठे बैठ जाते हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे। अब ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, इस पे एक जैसे मलिक अहमद साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक फिरदौस साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी मतलब एक हुकूमत का, एक अपोजिशन का। अब ये दोनों एक जगह पे पहुंचेंगे कैसे? जब बैठेंगे, लेकिन बैठते ही नहीं है। इसी तरह ये जो पार्लियामेंट का लास्ट सेशन सिर्फ देख लें, ये लगता था ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये लगता था इनको हमने चुना हुआ है। ये इस तरह तो कभी हमने अपने कच्ची पक्की दूसरी तीसरी चौथी पांचवी प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल के किसी क्लासरूम में हमने इस तरह का बिहेव नहीं किया, जिस तरह के इस तरह की गालियां, नंगी गालियां। ये क्या अपने घरों में इस तरह गालियां दे सकते हैं? ये सारे जो दे रहे थे असेंबली पार्लियामेंट में, और इसी पार्लियामेंट के बारे में फिर ये मुझे कहते हैं कि इज्जत करो उसकी, ये सुप्रीम है, ये इसका तकद्दुस है। भाई मैं कैसे इज्जत करूं जब उस पार्लियामेंट में मुझे ये मनाजर देखने को मिले? ये जो सारे जिसने जो कुछ कहा है, मैं किसी की बात नहीं करता, ये क्या अपने घर में खड़े होकर अपने घर के उधर ये बात कर सकते हैं? ये सारा ये रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट में क्यों? ये इस तरह इसलिए हमने भेजा हुआ कर सकता है। और इस इमरान खान साहब, मरियम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो साहब, तो इमरान खान साहब तो बैठने को तैयार नहीं इन दोनों के साथ। मौलाना फजलुर रहमान को भी नहीं, तो डाल ये मौलाना साहब को भी डाल लें, बिल्कुल डाल लें, मौलाना साहब को भी डाल लें, चारों। मगर फिरदौस साहब, इसके लिए तो इमरान खान साहब को बैठना पड़ेगा ना साथ में। इमरान खान साहब नहीं, इमरान खान साहब अगर तैयार नहीं तो क्या दूसरी तरफ से तैयार हैं? वो भी तैयार नहीं है। मसूद भाई, बात पता क्या है, हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि पिछले 20-22 साल से जिस सियासत के मैदान में मैं हूँ, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हर आने वाला दिन जो है वो एग्रेशन लेके आ रहा है। यहाँ पे हर आने वाला दिन जो है वो अदम बर्दाश्त को जन्म दे रहा है। और इस सियासत के अंदर हम उस पार्लियामेंट में भी 10 साल गुजार के आई हूँ, मैं भी, हमारा किसी से जाती इख्तलाफ नहीं होता था, हमारा नजरियाती इख्तलाफ होता था। हमारे इश्यूज पे अहमद मलिक साहब बैठे हुए हैं, प्रोग्राम के बाद हम एक दूसरे से मिला करते थे। हम पार्लियामेंट के अंदर भी बैठ के अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के बाद में हम सब मिक्सअप हुआ करते थे। लेकिन अब वो पार्लियामेंट एक नफरत की भेंट चढ़ गई है। वो टीवी टॉक शोज हों, वो हमारी गली मोहल्लों की सियासत हो, को इदराक है इसका? पीएम साहब इसमें कोई इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, आप ये बात कर रही हैं, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हो रही है, अच्छा लग रहा है कि आप ये बात कह रही हैं कि पीएम साहब को इदराक है, वो बड़े ही इस वक्त, वो आगे बढ़े, हाथ फैलाएं, गले लगाएं अपोजिशन को। बात ये है मसूद के ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है, हमेशा ताली 2 हाथों से बचती है। तो जब आप कोई भी सियासी इख्तलाफ को जाती और इंतकामी सियासत की नजर करते हैं तो आप जातियात पर उतर जाते हैं। आपने पहले दिन से इमरान खान साहब को टारगेट करके उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा। आपने इस हुकूमत का जो मैंडेट था उसको हमेशा उंगलियां उठा के ये अलकाबात से नवाजने का सिलसिला कंटेनर से शुरू हो गया था। ये जो एक ताली 2 हाथ से बजती है, तो इमरान खान साहब का हाथ उठा हुआ है ताली बजाने के लिए कि दूसरे हाथ का इंतजार है, वो तैयार है? देखिए, इसमें मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हम हुकूमत है। हुकूमत जो होती है वो स्टेक होल्डर है, और सबसे बड़ा स्टेक हमारा है, क्योंकि हमें अपनी टर्म भी पूरी करनी है, हमने परफॉर्म भी करना है, हमने डिलीवर भी करना है, हमने अवाम की तवक्कुआत पे पूरा भी उतरना है, और अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमलों का सामना भी करना है। लेकिन जहां हमारे लिए एक पेशेंस की जरूरत है, वहां अपोजिशन के लिए भी एक इंतहाई अहम इस वक्त की जरूरत है कि अपोजिशन जो है वो तनकीद बराए तामीर की तरफ आए। अपोजिशन जो टारगेट करके
صرف اور صرف وزیر اعظم کی آپ نے ذات کو شاید فوکس لوز کر بال دے کے دی ہے ملک احمد خان صاحب اسٹیٹمنٹ کو. دیتی ہے تو وہ دل آزاری ہے. آپ نے ہم لوز سب کی بال دے دل دی ہے آزاری ملک ہے. احمد خان صاحب کو, مجھے ایسا لگتا ہے. ملک صاحب القابات سے نوازتے ہیں آپ لوگ. دیکھیے مسعود صاحب, جی نہیں دیکھیے مسعود صاحب, ریسنٹ پاسٹ میں مجھے ایک میرے ایسوسیٹ ہیں اسامہ خاور صاحب, جی انہوں نے مجھے ایک کتاب کے ساتھ متعارف کرایا, فرانسس فوکویاما کی کتاب آئیڈینٹی. ٹھیک. اس میں انہوں نے مجھے ایک بڑی الارمنگ ان کی ایک بات جو انہوں نے اپنی ایک فلسفی سامنے رکھی تھی, وہ تھی ریگارڈنگ ڈگنیٹی اینڈ ریلیشن شپ آف اسٹیٹ. اچھا, ڈگنیٹی جب آپ ایک ریاستی معاملے کے تحت کسی کی پرسیکیوشن کر کے ڈگنیٹی ایروڈ کرتے ہیں نا, تو پھر ایک بڑا عجیب سا معاملہ پیدا ہوتا ہے. میں تو اس بات پر بڑا اپنا ایک یقین محکم رکھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو 80 کی دہائی میں ہم نے بویا تھا وہ ہم نے 90 کی دہائی میں کاٹا. 90 کی دہائی میں جو بویا تھا وہ ہم نے اگلی ڈیکیڈ کے اندر کاٹا. اینڈ ٹرسٹ می, جو آج ہم بو رہے ہیں, میں میرے کولیگز, میرے جو اس وقت ہم اثر لوگ ہیں, ہم پولیٹیکلی جو ایکٹیو لوگ ہیں, ہمارا جس طرح سے ہم آئیڈیاز سے دور ہو کے جن معاملات میں پھنس گئے ہیں, ہم اپنے ملک کا برا کر رہے ہیں. ٹرسٹ می, یہ نہ کوئی پولیٹکس ہے, یہ کوئی ایسا ایگریشن, کوئی ایسی بات چیت یہ جس طرح کی چل رہی ہے, یہ تو کبھی اب پولیٹیکلی دیکھیں ایگریشن کن چیزوں پر آنا چاہیے تھا. ایگریشن ریزالونگ دا ایشوز آف پیپل پہ آنا چاہیے تھا. ایگریشن یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے اوپر آپ ایگریشن نکالنا شروع کریں. تو وہ تو پھر پولیٹکس نہیں ہوتی, وہ تو پھر رادر اٹ لیڈس ٹو سم ویئر ایلس. ٹھیک ہے, ملک صاحب ایک بریک لینا ہے مجھے, میرا یہ کہنا ہے کہ ایک بریک لینا ہے, ایک بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتی ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. فردوس حاجی قوان صاحب آپ کا بہت شکریہ, ملک احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شروع میں نے کیا تھا پروگرام کہ جمہوریت کو کون کمزور کر رہا ہے اور کون مضبوط کر رہا ہے. تینوں میرے معزز مہمانوں کا اس بات پر اتفاق موجود ہے کہ سیاست میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے. یہ ادراک ہونا ہی, اس میں ایک اطمینان ہمیں ملنا چاہیے. اور میں ہر بری سے بری چیز میں بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ضرور نکال لیا کرتا ہوں کہ اگر یہ ادراک موجود ہے تو یقینی طور پر اس کے حل کی طرف بھی ذمہ دار لوگ ہیں, ہمارے سیاستدان ہوں, ہمارے مبصر ہوں, ہمارے تجزیہ کار ہوں, سب مل کر آگے بڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں بہتری ہو سکتی ہے, اور اللہ کرے ایسا ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.